ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ ویسے بڑا کم ہوتا ہے کہ چہروں پہ ہنسی آئے، کیونکہ جس قدر ہم کنگلے ہو چکے ہیں یہ مسکراہٹیں بڑی کم ہی ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور میں تو بڑا شرمندہ ہوں آپ سب سے، کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کو مستقبل قریب میں آپ کو اچھی خبر دینے کی امید ہو مجھے، یا میں ماضی قریب میں نے کو آپ کو اچھی خبر دی ہو، کیونکہ جب سے عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اس ملک کے اندر کئی طرح کا عدم استحکام ہے۔ ایک تو ہے سیاسی عدم استحکام، جس کو ہر کوئی بڑی وجہ سمجھتا ہے پاکستان میں ہر مسئلے کی، اور دوسری جانب سب سے بڑا مسئلہ معاشی عدم استحکام کا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کنگلے لوگ ہیں، تو جب کنگلوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا حال ہیں آپ کے، تو وہ بیچارے اپنے حال بتانے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اور جو الیکشن کی بار بار بات ہوتی ہے پنجاب اور KPK میں، اس پر بھی واضح نہیں ہیں ہم لوگ، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ سارا سیاسی منظرنامہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر صحافی امیر عباس صاحب نے۔ امیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار یشفین جمال صاحبہ ہیں۔ یشفین صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہیں۔ چیمہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور میرا کیمرہ مین میرے خیال میں لیٹ ہے، اس لیے امیر عباس صاحب کا چہرہ آپ کو اس کا دیدار نہیں ہوا، لیکن وہ مسکراتا ہوا چہرہ خوبصورت چیک شرٹ کے ساتھ ہماری اسکرین پر نظر آ گیا۔ ویری گڈ۔ تو امیر صاحب سے شروع کر سکتا ہوں میں؟ حسن نصیر صاحب نہیں کر سکتا۔ یشفین میم، کیسا لگتا ہے کہ جب آپ کو ہر روز ایک خبر ملتی ہے کہ جب آپ گروسری کرنے جائیں گی تو وہ آپ کو پچھلے ریٹ سے زیادہ ملے گی، ملک کے اندر معاشی صورتحال جو ہے وہ مزید بدتر ہو جائے گی، اور آپ کا جو IMF پروگرام ہے، جو آپ نے پیسے مانگنے ہیں، وہ مانگنے کے لیے آپ کو نئی شرطیں جو ہے وہ IMF جو ہے وہ اس کی ماننی پڑیں گی، تو کیسا فیل ہوتا ہے بطور پاکستانی، ناٹ بطور صحافی؟ کیونکہ بطور صحافی تو کئی چیزیں جو ہیں وہ بڑی ٹھیک چل رہی ہیں ہم سب کی۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، آواز ان میوٹ کر دیں۔ جی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی اب سن سکتے ہیں۔ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی اب بولیے۔ تھینک یو سو مچ عدنان فار ہیونگ می آن دا پروگرام۔ بطور صحافی آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی خبریں ملتی ہیں، چلے وہ پروگرام کے بعد میں اور امیر پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کو کون سی اچھی خبر جو ہے وہ بطور صحافی ملتی ہے، ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتی خیر۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خبر ملتی ہے کہ گروسری کا بل بڑھ گیا ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، تو آئی مین ایز اے نارمل سٹیزن میں اپنی گروسری خود بھی گھر کی جب کرنا جاتی ہوں تو خبر نہیں ملتی ہے، خاصا شوق لگتا ہے۔ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ جب مہینے کی گروسری کا بل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ جو آپ نے ابتدائیے میں بھی بات کی، جو ایک اس وقت اوور آل ملک کی صورتحال ہے، اس سے تو کوئی دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ کہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال کا برنٹ ایک عام آدمی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ IMF کی سخت شرائط ماننا پڑیں گی، مزید ابھی قیمتوں میں اضافہ جو ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے، تو IMF کی جو سخت شرائط ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں ماننا پڑے گی۔ صرف گیس سے لینے ہم نے، اور مور دین 700 ارب جو ہیں وہ ہم نے 6 مہینے کے اندر اور ٹیکسز عوام سے لینے ہیں، تو مطلب 1000 ارب سمجھ لیں۔ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی عالمی مالیاتی ادارہ بالخصوص IMF جب بھی آپ کو لون دیتا ہے، دیکھیں آپ کسی عام آدمی سے جب لون لیتے ہیں، اپنی روٹین کی ڈے ٹو ڈے اگر میں ڈیلنگ کی بات کر لوں، تو جو قرض دینے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ کوئی گارنٹی کے طور پر اس شخص کے پاس ایسا کیا ہے کہ میں اس پر یہ اعتبار کروں کہ یہ میرا قرض واپس کر سکے گا۔ تو اسی طرح IMF ایک بڑی انٹرنیشنل جو ہے وہ مانیٹری باڈی ہے، اور وہ جب بھی کسی ملک کو قرض دیتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کے ریونیو ٹارگٹس کو، ان کی جو ایک فسکل سپیس ہے اس ملک کی معیشت کے اندر، اس کو گیج کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، اور اگر ان کو لگے کہ وہ اس معیار پر نہیں ہے جس معیار پر ہونا چاہیے، تو نیچرلی وہ آپ پر اس طرح کی شرائط عائد کرتے ہیں جہاں سے وہ ایک ایشورنس کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ ریونیو ٹارگٹ اپنی معیشت کے اندر کریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور جو بھی آپ نے بات کہی کہ سارا کا سارا کیا گیس سے نکالنا ہے، تو میرے خیال ہے یہ جو آسان ایزی ہیڈز ہوتے ہیں جہاں سے فوری طور پر پیسہ نکالا جا سکتا ہے، وہ یہی ہیڈز ہوتے ہیں، یا تو میرے اور آپ کے جیسے سیلری کلاس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، یا پھر جو اس طرح کی بالکل بیسک ضروریات زندگی ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا کے، ان کی قیمتیں بڑھا کے ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے رائٹنگ آن دا وال ہے کہ IMF کے پاس جانا بھی ناگزیر ہے، IMF جو اس وقت ناراض ہے اس کو منانا بھی ناگزیر ہے، IMF کی چاہے کتنی ہی کڑی شرائط کیوں نہ ہو جائیں وہ اس وقت ماننا بھی ناگزیر ہے، صرف اس لیے نہیں کہ جو پیسہ وہاں سے آئے گا اس سے آپ کو وہ ریکوائرڈ فائنینشیل اسپیس ملے گی، شاید اس سے وہ ریکوائرڈ فائنینشیل اسپیس نہیں ملے گی، لیکن انٹرنیشنلی جو اعتماد کا فقدان اب ہو گیا ہے پاکستان کے اوپر، اس کو بحال کرنے کے لیے بھی ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ تو مارکی صورتحال تو مشکل ہے سر۔ ویری رائٹ چیمہ صاحب، کیونکہ امریکہ میں ہیں تو آپ ڈالرز کے سے ڈیل کرتے ہیں، خبریں آپ انڈیا کی شیئر کرتے ہیں، تو دونوں طرف حالات بہت اچھے ہیں، تو شاید مشکل ہوگا آپ کے لیے پاکستان کی اکانومی پہ تجزیہ دینا، لیکن اس مشکل گھڑی کو نبھا لیجئے گا، کیونکہ اگلے ہفتے میں پولیٹکس پہ چلا جاؤں گا۔ سر، ہندوستان کو $9 بلین کے وہ صرف ڈیفنس پہ خرچ کر رہا ہے، اور ہم میرے خیال میں $1 بلین کے لیے کھجل ہو رہے ہیں سر، تو
تو یہ آئی ایم ایف آیا اور پھر وہ واپس چلا گیا, آئی ایم ایف کے پہ ٹرسٹ, آئی ایم ایف پاکستان پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کر پا رہا سر؟ دیکھیں اس کی بہت وجوہات ہیں کہ آئی ایم ایف ٹرسٹ نہیں کر رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ملک کے اندر افراتفری ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, obviously اس کا تعلق اکنامک سے لنک ہے. پہلی بات تو آئی ایم ایف نے یہ جو کہا ہے کہ ہمیں کون ایشورنسز دے گا کہ اس پروگرام کو ڈی ریل نہیں کیا جائے گا. جو پروگرام عمران خان نے شروع کیا تھا وہ آج تک کمپلیٹ ہی نہیں ہو پا رہا. سیاستدان فیصلے نہیں لے پاتے. عمران خان جاتے جاتے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم کر گئے اور سارا بجٹ جو ہے وہ بوجھ بجٹ پہ ڈال کے چلے گئے. یہ آئے ہیں تو انہوں نے فیصلے اتنے لیٹ کیے, پہلے اسد عمر نے فیصلے لیٹ کیے. تو بیسیکلی جو سیاسی اشرافیہ ہے ان کا ایک پیج پہ نہ ہونا, پولیٹیکل کنسنسس نہ جنریٹ کرنا, اکانومی کو, میکرو اکانومی کو کیسے ڈیل کرنا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان آئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ ایک چیز کہتی تھی کہ ہم میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتر کرنا چاہتے ہیں. خیر میکرو اکنامک کیا سب کچھ ہی خراب ہو گیا. لیکن آج اگر صرف سیاستدان جسے ہم اکنامک چارٹر کی بات کرتے ہیں وہی طے کر لیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے ایٹ لیسٹ ڈیل کرنا ہے اور وہاں پہ میڈلنگ نہیں کرنی, سیاست باقی جگہ پہ کریں, جیلوں میں جانا ہے جو کرنا ہے کریں, لیکن یہ اکانومی کو اور جو ہماری انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہم نے نہیں توڑنی. تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل پرابلم ہے عدنان صاحب وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بائی لیٹرل ڈونرز تھے یا ملٹی لیٹرل ڈونرز باقی تھے جیسے سعودی عرب, یو اے ای ہے, انہوں نے ہمیں یہ کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کی طرف جائیں. جب وہ ہمیں کہتے ہیں آئی ایم ایف سے جا کے اپروول لیں تو پھر ہم آپ کے ملک میں پیسہ ڈالیں گے, یہ اور پریشان کون ہے کیونکہ پھر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہمیں وہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑے گی جسے آپ پہلے ذکر کر رہے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس ہے, میں آپ کو پولیٹیکل کنسنسس ہے, دیر از نو آپشن. اچھا امیر بھائی ایک تو ہم بڑا, کیونکہ آپ بڑا ویل اسپوکن ہے, آئی ایم ایف ایک بری چیز نہیں ہے, مطلب جو میں نے سمجھا ہے آئی ایم ایف ایک بری چیز نہیں ہے. اس کو ہم نے بالکل ایک مطلب جن کی صورت اس کو دکھا دی, ہر کو ڈر لگ گیا پتہ نہیں کیا آئی ایم ایف نے کیا کر دیا. ایک صورت یہ بھی ڈسکرائب کیجیے گا کہ آئی ایم ایف ہم سے ناراض کیوں ہے, ہماری ضرورت اس وقت آئی ایم ایف ہے, اور جو ہم ڈال دیتے ہیں سارا ملبہ کہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں اکانومی بری ہو گئی تو وہ مائنز بچھائی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے, ہم ابھی بھی عمران خان صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ذرا ایکچوئل سچویشن ہے کیا سر؟ یار یہ عدنان صاحب ایک یہ جو بار بار مائنز بچھائی ہوئی تھی یہ بڑا اسٹوپڈ آرگیومنٹ ہے. چیمہ صاحب نے بھی کہا نا وہ پیٹرول سستا کر دیا تھا یا کوئی نہیں, وہ تو انہوں نے وہ ایک سبسڈی دی نا جس وقت بلاول صاحب کا لانگ مارچ آ رہا تھا, تو جو چیمہ صاحب جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جو یہ حکومت کی طرف سے جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ لینڈ مائنز بچھائی, میں اس حکومت کی بات کروں, یہ بڑا اسٹوپڈ آرگیومنٹ ہے, سوری ٹو سے. اس نے لینڈ مائنز بچھائی ہوئی تھی, آپ کو پتا تھا کہ وہ لینڈ مائنز بچھا رہا ہے, آپ نے کہا بھائی صاحب تم پاؤں ہٹا دو, ہم ان لینڈ مائنز پہ پاؤں رکھیں گے. اب وہ پھٹ رہی ہیں تو بھگتو نا, پھر وہ کھڑا تھا نا ان لینڈ مائنز کو بچھا کے ان کے اوپر, پھٹتی تو وہ پھٹتا, تم نے کوئی پنگا لیا آ کے. اب یہ کوئی اصول بنانا پڑے گا نا یار ڈسکشن کا, ڈیبیٹ کا اس ملک کے اندر. یہ کیا اصول ہے اس ملک کا یا ڈسکشن کا کہ عمران خان حکمران ہے, جواب دے عمران خان ہے. عمران خان 10 مہینے سے اپوزیشن میں, جواب دے عمران خان ہے. نون لیگ حکومت میں ہے, جواب دے عمران خان ہے. نون لیگ اپوزیشن میں, جواب دے عمران خان ہے. یار یہ کوئی لاجک ہے اس میں بھائی. ایک اصول ہوتا ہے جو حکمران ہے وہ جواب دے. عمران خان حکمران تھا 3.25 سال, اس کے بخیے اتھڑے ہم نے یہی آپ کے ساتھ بیٹھ کے, گالیاں دینا باقی رہ گئی تھی لوگوں کی, سب کچھ جو ہو سکتا تھا کیا اس کے. اچھا خان نے بھی یہی کیا نا سر, وہ بھی کہتا تھا کہ پچھلے چور نے, مطلب جنی دفعہ انہوں نے تو پوچھا وہ بھی کہتا تھا پچھلے چور نے. بٹ دس از اے سرکل, میں ان کو بلیم اس لیے نہیں کرتا. اچھا میں کرتا تھا جب تک عمران خان وزیر اعظم تھا, جیسے وہ اترا بیہیویئر سیم. نواز شریف انقلابی تھا, آج یہ انقلابی ہے, تو دونوں سیم ہے نا سر. تو پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہی کیا کہ انہوں نے مجھے ملک تباہی کی حالت میں دیا, ہاں یہی کہا, تو پھر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے تباہی کی حالت میں دیا. تو اگر تم ہر آرگومنٹ مانا جائے تو پھر عمران کا آرگومنٹ بھی ماننا پڑے گا نا. تو اس کا مطلب ہے ملک کی تباہی جو ہے وہ تو پہلے سے شروع ہوئی تھی. عمران خان نے تو ریلے ریس کی طرح تباہی میں اضافہ کیا نا. اچھا تو تباہی تو پہلے سے شروع ہوئی. یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے نا, اس میں کوئی آپ کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے, یشفین کا اپنا ہو سکتا ہے, چیمہ صاحب کا اپنا ہو سکتا ہے. آئی ایم ایف کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے, کیوں اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ آئی ایم ایف ناراض نہیں ہے بھائی, آئی ایم ایف ناراض نہیں. آئی ایم ایف ہے مہاجن, آئی ایم ایف ہے ساہوکار. ساہوکار کیا کرتا ہے, جس کو پیسے دیتا ہے وہ پہلے پیسے کی واپسی کا اس سے وعدہ یا کمٹمنٹ لیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پیسے دے رہا ہوں کہ واپس کما کے مجھے کیسے دے گا.
تو وہ رائٹ پہ ہے نا, وہ تو پیسے دے رہا ہے. اچھا, عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں آئی ایم ایف پلان ہونا چاہیے, اسحاق ڈار صاحب حکومت بھی کہتی ہے, بٹ آئی ایم ایف پلان میں ٹیکسز لگیں گے, مہنگائی بڑھے گی. جب مہنگائی بڑھتی ہے, ٹیکسز لگتے ہیں, پھر ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں. یہ 22واں یا 23واں آئی ایم ایف پروگرام ہے یہ جو ابھی چل رہا ہے ہمارا. سوال یہ ہے کہ جب آپ نے پہلا آئی ایم ایف پروگرام لیا ہوگا, جب بھی عدنان صاحب ذرا آپ ان دنوں میں آ جائیں نا جب پہلا پروگرام لیا ہوگا 30 40 50 سال پہلے, جب بھی یہ سوچ کے لیا ہوگا کہ اس آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں, ملک کو ٹھیک کرتے ہیں, پھر دوسرا لیا, پھر 5واں لیا, پھر 10واں لیا, پھر 20واں لیا, پھر اب 23واں لے لیا. ملک تو 0/0, ملک کو تو آپ نے 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ عطار کا لونڈا ہے کہ جس کے پاس شفا نہیں ہے, یا اس کے پیسے میں شفا ہے. تو پھر آپ لوگ اتنے کم بدبخت اور ناخلف ہے کہ آپ کے we have no option نا سر. آپشن کیسے؟ we have no option. کس بات؟ آئی ایم ایف کے علاوہ آئی ایم ایف کتنے پیسے دیتا ہے آپ کو؟ وہ 1 ارب 1.5 ارب 1 ارب ڈالر. 1 ارب ڈالر, 1 ارب, اور آپ کی جو ماہانہ ریمیٹنس ہے وہ 2 ارب ڈالر ہے. کم ہو کے 2 ارب ہوگی, صحیح کریں. وہ 1 ارب بھی, وہ تو 5 سال میں آئی ایم ایف آپ کو 6 ارب ڈالر دیتا ہے. 5 سال میں جا کے 1 ارب ڈالر کے اوپر تو وہ آپ کی ناک سے لکیریں کھنچواتا ہے. بس تبھی بلڈ ہوگا. سعودی عرب نے کہا پیسے دوں گا, تب تک نہیں دے گا جب تک آئی ایم ایف نہیں شروع کرے گا. تو وہ ٹھیک ہے نا, انہوں نے اس دفعہ آپ کو صاف جواب دے دیا کہ بھائی ہمارا ٹیکس پر منی ہے. حالانکہ ان کا ٹیکس پر منی, وہ تو بادشاہ ہے, ان کی کون سی ٹیکس پر منی, وہ تو خود ہی منی ہے. انہوں نے کہا ہماری ٹیکس پر منی ہے, پہلے آپ اپنے اسٹرکچرل ریفارمز لائیں, پھر ہم سے پیسے مانگیں. ہم سے بھی ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کب تک ان بھکاریوں کو پیسے دیں گے. ویری رائٹ. یشوین, مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے اور انہوں نے اسمبلی میں پہلا خطاب کیا تو بڑا شور تھا. پھر شہباز شریف صاحب بطور اپوزیشن لیڈر, ان کو مائک جب اسپیکر اسد قیصر صاحب نے دیا تو انہوں نے اپنی تقریر میں بہت ساری باتیں کی جن سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اگر ہم پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں. بٹ ایک بات انہوں نے کی کہ آئیے ہم مساق معاشیت پہ بات کرتے ہیں, معاشی استحکام پہ بات کرتے ہیں. اگر تب صورتحال مساق کی جانب چلی جاتی, بات چیت کی جانب چلی جاتی جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے, تو معاشی بحران اتنا شدید نہ ہوتا جتنا آج ہے. یہ ایک پرسپشن ہے, لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ایک کنسنسس بلٹ ہوتا ہے جس کو ہم پولیٹیکل کنسنسس کہتے ہیں, اس کو ہم اکنامک کنسنسس کا نام دے رہے ہیں. ان ادر ورڈز 2-3 باتیں اس میں, عدنان کچھ باتیں امیر نے کی, میں ان پہ بھی ایک دو چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہتی ہوں. لیکن اگر آپ کے سوال کی طرف آؤں, ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی کہیں بھی کسی بھی بات کو میں معذرت کے ساتھ ریفرنس پوائنٹ نہیں بناتی, نہ سمجھتی ہوں, کیونکہ خان صاحب نے 12 گھنٹے سے زیادہ 24 گھنٹے تک جو ہے بات سے پھر جانا ہوتا ہے اپنی. تو اس کو آپ پہلی تقریر پہ چلے گئے, وہ تو میرا خیال ہے وہ بھلا بھی گئے ہوں گے انہوں نے کیا کہا تھا, آپ یاد رکھ کے بیٹھے ہوئے. وہ ریفرنس پوائنٹ نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو میثاق معیشت کا اوور آل کانسیپٹ ہے, جو میں سمجھی ہوں کہ ساری ملک کی سیاسی جماعتیں بیٹھ کر معاشی معاملات کے اوپر میثاق کر لیں یا اتفاق کر لیں, میں اس سے پرسنلی اگری نہیں کرتی. پولیٹیکل پارٹیز اگر کسی چیز پر دوسری کسی سیاسی جماعت سے مختلف ہوتی ہیں, الگ ہوتی ہیں یا نمایاں ہوتی ہیں, تو وہ یہی کوئی 2-3 بڑی پالیسیز ہوتی ہیں. آپ کا معاشی آؤٹ لک کیا ہے, آپ کا ملک کی ترقی کو لے کر آؤٹ لک کیا ہے, انہی بنیادوں پر جو ہے وہ الگ یا تفریق ہوتی ہے سیاسی جماعتوں میں. تو اگر ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جو معاشی معاملات ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے کے لیے کیوس کریٹ نہ کریں. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں اور ایک یونیفائڈ اکنامک آؤٹ لک یا پالیسی تشکیل دے دیں, تو مجھے کم سے کم اس بات کی لاجک سمجھ نہیں آتی. آپ کو اس باقی پینلسٹ ہیں وہ ضرور اس بات کو سمجھا دیں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ملک کے اندر جو سیاسی انتشار ہے, جو ابہام ہے اس طرح کی معاشی صورتحال کے اندر, اس کو کسی طریقے سے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. وہ تبھی اوائڈ ہوگا جب سارے لوگ مل کے بیٹھیں گے نا. نہیں, اور بیٹھے نا, لا اینڈ آرڈر پہ بیٹھے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے. اب اگر جو میری معاشی پالیسی ہے وہی پالیسی آپ کی ہوگی, وہی پالیسی امید کی ہوگی, تو پھر میں اور آپ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینشیٹ کریں گے کہ ہم 3 الگ اینٹیز ہیں یا 3 الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. مجھے کم سے کم یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پر ابھی جو بات ہوئی کہ وہ خان صاحب جو ہے, نانا کچھ کہہ رہے ہیں, سوری نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا, بولیے آپ. جی, امیر بھی یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ یہی والی بات کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ جی آپ نے کیوں آ کے ان مائنڈز کے اوپر پیر رکھا جن پر عمران خان صاحب پیر رکھ کے کھڑے تھے. میں اس حد تک ضرور اتفاق کرتی ہوں کہ حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دینا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کی. اب اگر وہ نہیں ہوا
تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ یہ کہتے تھے، اب حکومت میں آئے تو آپ یہ کہتے ہیں خان صاحب نے 3.5 سال کیا کیا؟ خان صاحب کی مجھے کوئی ایک تقریر اٹھا کے بتا دے جس کے اندر خان صاحب نے کسی قسم کی کوئی فیوچر کی آؤٹ لک کی بات کی ہو، کون چور ہے، کون ڈاکو ہے، کس کا اے سی بند کرنا ہے، کس کو پکڑنا ہے، جو پکڑا ہوا ہے اس کو کس طرح جانے نہیں دینا. ہم تو یہی تقاریر سن سن کے آج تک بھی ہمارے کان پک گئے. وہی ایک نیریٹو ہے جو خان صاحب مسلسل دہراتے جاتے ہیں. میرا جو گلہ ہے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والوں سے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت تھی جو کہتی تھی کہ یہ نئی سیاسی جماعت ہے، یہ تبدیلی کی جماعت ہے، یہ اسٹیٹس کو توڑنے کی جماعت ہے، اس کی مخالف جماعت ہے. یہ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ چاہے کہ پاکستان کی خان صاحب آپ بڑے عرصے سے کلیئر کر رہے ہیں نا کہ وہ تو ایک ڈمی پرائم منسٹر تھے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، تو وہ بیچارے کیا کرتے؟ اب تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ زمان پارک جائیں، ان سے تعزیت کریں. میں آخری بات اسی پر آنا چاہتی تھی. میں نے 2018 کی الیکشن کیمپین میں ملٹیپل ٹائمز خان صاحب کا انٹرویو کیا اور میرے پاس وہ ریکارڈ پہ کلپ موجود ہے جہاں پہ خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ وزرائے اعظم جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے کاموں میں اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے، یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ کرپٹ ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے بیگیجز ہیں، ان بیگیجز کا ان کو خطرہ ہے کہ وہ کہیں کھل نہ جائیں، جس کی وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں. ورنہ اگر میں وزیر اعظم ہوں اور میرے ماتحت ایک افسر، یہ الفاظ ہیں خان صاحب کے، آپ مجھے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے تو میں دیکھ لوں گا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے. آج خان صاحب بتا دیں کہ پھر خان صاحب کے پاس کا کون سا ایسا بیگیج تھا جو خان صاحب چھپاتے رہے، کیونکہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار میں تھا لیکن سپر کنگ کوئی اور تھا. تو کوئی ایک ایسا ہارا ہوا شخص جو یہ فیلئر کا اپنے اعتراف کر لے کہ میں ملک کے سب سے اعلیٰ منصب پر فائز تھا لیکن میں با اختیار نہیں تھا. میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کو تجربہ گاہ بنا کے ایسے شخص کے حوالے نہیں کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو خود ہی چارج کر رہا ہے. چیمہ صاحب، کیا عمران خان صاحب واقعی ہر بات سے یو ٹرن لیتے ہیں؟ کیونکہ جب سے انہوں نے امریکہ کے بیان سے، محسن نقوی سے ہوتے ہوئے باجوہ صاحب تک بات ڈالی ہے تو اس میں کئی اینگل بھی ہیں، بٹ اب وہ کہتے ہیں، جسٹیفائی یہ کرتے ہیں کہ ہم جتنے نام لیتے تھے آج بھی اس پر قائم ہیں، وہ سارے کریکٹرز ہیں، وہ سارے ایکٹرز ہیں، وہ تھے، ہم ان سے مکرے نہیں ہیں، ہم نے یو ٹرن نہیں لیا. کو چیمہ صاحب کو ہم سب کو بھی جو ہے نا محتاط رہنا چاہیے. کل کو ہمیں سے کسی کا نام بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی انوالو تھے سازش میں. قمر چیمہ صاحب، کیا عمران خان صاحب کو چاہیے کہ آپ کلیئر کریں اپنی پوزیشن، کیونکہ ایک بہت لمبی 10 مہینے کی ان کی ایک سٹرگل بھی ہے اس سارے یو ٹرنز کے پیچھے؟ عدنان صاحب، میں سمجھتا یہ ہوں کہ عمران خان صاحب یو ٹرن نہیں لیتے، وہ صرف اپنا گول اچیو کرتے ہیں. اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہ ان کے لیے آپ اسے اپنی پولیٹیکل لینگویج میں یو ٹرن کہہ لیں یا کچھ یہ کہہ لیں، ان کو اپنا یہ جسٹیفائی کرنا تھا کہ مجھے جو نکالا جا رہا ہے اس میں جو ہے وہ طاقتیں انوالو ہیں، اس میں امریکہ پہ لگا دیا کیونکہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ پہ کہہ دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پولیٹیکل سٹیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے سیاستدانوں سے اچھے رابطے رکھنے چاہیے تھے، مجھے اپنی حکومت کو 5 سال پورے کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹی سے اچھا ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ رکھنی چاہیے تھی، مجھے اپنے لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ کس طرح وہ اس پر بات نہیں کریں. ان کا کیونکہ انٹرسٹ اس میں ہے کہ عوام کے دماغوں میں یہ جائے کہ مجھے نکالا گیا کسی سازش کے تحت، اور عوام کیونکہ ہماری محب وطن ہے، وطن سے پیار کرتی ہے، تو وہ فٹافٹ وہ بھول گئے کہ یہ 3.5 سال میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے، یہ 9 سال میں خیبر پختونخوا میں تھے، یہ میں کچھ ڈیلیور نہیں کرے. عوام وہ بھول گئی اور عوام ان کے پیچھے وہ لگ گئی، ہاں جی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، ہاں جی امریکہ ایسے ہے. تو عمران خان نے اپنا صرف اور صرف انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے اور اپنا انہوں نے گول دیکھنا ہوتا ہے. وہ یو ٹرن آپ اس کو کوئی چیز جیسے میڈم کہہ رہی تھی یا امیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں جو کل بات کر رہے ہیں صبح نہیں ہوگی، میرا خیال ہے وہ ایسے ہی ہے، وہ بالکل صحیح کرتے ہیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ اس میں ہے. ان کا انٹرسٹ صرف اور صرف اپنا ایک بیانیہ بنانے میں ہے. اس بیانیہ بنانے میں امریکہ جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے، کس کا نقصان ہوتا ہے، کون اس کے نیچے آ جاتا ہے، کون سیاستدان، کون اتحادی، کون آ جاتا ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں. وہ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں، وہ عوام کے دل جیتنا چاہتے ہیں، وہ عوام کو سپورٹ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ چیز ان کا، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے. امیر بھائی، وہ جو عمران خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ کیا تھا اور اس میں ایک وہ کاغذ انہوں نے لہرایا تھا، اس کاغذ کے لہرانے سے یہ جو عالمی ادارے کو انٹرویو انہوں نے پرسوں دیا ہے اس تک کا جو ان کا بیان ہے، اس سب کو اگر ہم دیکھیں سر یو ٹرن تو نہیں ہے، یہ تو مطلب کوئی 0 پوائنٹ والا سگنل ہی ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی کیڑے پاس جا رہے ہیں. میرا خیال چیمہ صاحب نے اس کو بہتر طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ عمران خان صاحب اپنا گول اچیو کرنے کے لیے اپنا نیریٹو بناتے ہیں. نیریٹو بنانے کے لیے پورا سسٹم داؤ پہ لگا دو یار. پورا سسٹم کیسے داؤ پہ؟ مطلب انہوں نے سسٹم سر امریکہ کرتے ہمیں کتنا ڈیمیج ہوا، یو نو اٹ. ٹھیک ہے، اچھا آپ اس حوالے سے پھر ہم آئے باجوہ صاحب پہلے باجوہ صاحب کی تعریفیں. نہیں اب سب کچھ سیپریٹ رکھے نا، یعنی امریکہ وہ لنکڈ ہے، میں کی کرا سر لنکڈ ہے، لیکن امریکہ کو کے باخلاف بات کرنے سے مراد آپ کی کچھ اور ہے، اور جنرل باجوہ کے بارے میں بات کرنے سے مراد دونوں کہا نا انہوں نے، دونوں کہا نا. لیکن اب سنیے گا،
ہمیشہ جو جتنے بھی دنیا میں رجیم چینج ہوئے ہیں، یعنی چلیں وہ چونکہ اس لفظ استعمال کر رہے ہیں تو میں وہ سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کروں، یعنی جب بھی حکومتیں اس طرح سے ٹاپل ہوئی ہیں وہ کہانیاں کئی سالوں کے بعد انفولڈ ہوتی ہیں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ادھر حکومتیں جائیں ساتھ ہی انفولڈ ہو جائے کہ وہ کس نے حکومت گرائی؟ وہ بڑے کانفیڈنس سے 50 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھو یہ سازش ہے. بھائی ان کے سامنے کچھ چیزیں آئی ہوں گی نا، ان کے سامنے کچھ چیزیں آئیں. خود نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کیا کہا کہ سائفر کے اندر جو زبان استعمال کی گئی یہ تو اسی جنرل ڈپلومیٹک نہیں ہے. ہاں انہوں نے نہیں کہا کہ سازش ہوئی ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ مداخلت ہوئی ہے. سازش کا لفظ نہیں ہے، نہ مداخلت کا ہے، مداخلت کا نہیں، وہ تو نہیں لکھ رہے نا اس کے اندر. لیکن اس حد تک تو انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں سخت زبان استعمال کی گئی ہے اس کے اندر. انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ اس میں ان پلیزنٹ اور کچھ اور اس قسم کے الفاظ بھی انہوں نے کہا کہ استعمال کیے گئے ہیں. یہ بات انہوں نے بھی تسلیم کی ہے. امریکن جو رول ہے وہ عمران خان صاحب نے ایگزیجریٹ کیا ہے، انہوں نے ایگزیجریٹ کیا ہے. امریکن رول، پھر باجوہ صاحب کا رول ایگزیجریٹڈ نہیں ہے. محسن نقوی کا رول، بھائی محسن نقوی کا رول تو یار میری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے. کیا محسن نقوی نے عمران خان کی حکومت گرائی؟ محسن نقوی ان ملاقاتوں میں موجود تھے بھائی صاحب جن ملاقاتوں کے اندر یعنی آپ کا کام ہے یا میرا کام ہے یا یشوین کا کام ہے کہ ہم کسی سیاستدان کے ساتھ جائیں، کسی دوسرے سیاستدان کے سر وہ ان کا ریلیٹیو ہے، آپ کو پتہ ہے پرویز الہی صاحب کا وہ ریلیٹیو ہے. تو وہ پرویز الہی کے خلاف جا رہا تھا نا، وہ تو آصف زرداری صاحب کے ساتھ جا رہا تھا. محسن نقوی ان ملاقاتوں میں جن میں آصف علی زرداری پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جا کے عمران خان کے اتحادیوں کو توڑنے کے لیے جو ملاقاتیں کرتے تھے ان ملاقاتوں میں محسن نقوی ہوا کرتے تھے. محسن نقوی صاحب پی ڈی ایم جب توڑ رہی تھی لوگوں کو، اس میں جا کے لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور لوگوں کو. اچھا آپ پیسوں کی طرف تو آپ خود جا رہے ہیں نا. میں نے تو ان ملاقاتوں میں نہیں تو میں نے اچھا وہ یہ میرے سامنے مجھے دکھا کے دیتے تھے. آپ اگر مجھے دیکھیں آصف علی زرداری یا شہباز شریف یا نواز شریف جا کے صبح دوپہر شام 3 دفعہ ملاقاتیں کریں اور میں ہر ملاقات میں ان کے ساتھ ہوں، آپ کیا امپریشن ڈرا کریں گے؟ یہ میرا کام ہے صحافی، میرا کام یہ ہو سکتا ہے نا ان کا انٹریکشن. نجم سیٹھی صاحب جا کے وہ کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ تو ایک اور ملاقات ہے نا. وہ ایک ہم ملتے ہیں سیاستدانوں سے، ہم نہیں ملتے کیا سیاست. تو یہی روٹین کی ملاتیں ہیں. اس کو آپ روٹین کی ملاقات کہہ رہے ہیں. آف کورس اگر ان کا یعنی پی ڈی ایم حکومت توڑنے کے لیے ملاقات کرنے جا رہی ہے. دس از دا پوائنٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی عمران خان کی حکومت توڑنے میں ایک کریکٹر ہے، تو اس کا نام کریکٹر نہیں تو اور کیا ہے؟ کریکٹر ہر بندے کا اپنا کردار ہے نا، ہر بندے کا اپنا کردار ہے. آپ ایک کوئی رجیم چینج ہو یا لیکن یہ عمران خان صاحب کو تب یاد آیا جب وہ چیف منسٹر بن گئے. مجھے نہیں پتا، ہم نے تو اب دیکھا باجوہ صاحب جب ریٹائر ہوئے ان کو تب یاد آیا کہ جی باجوہ صاحب بھی تھے. نہیں وہ تو باجوہ صاحب کے دور میں بھی بہت کچھ کہتے رہے تھے. خدا کا نام کی کیا انہوں نے؟ وہ سر کامران خان کے شو میں بیٹھ کے کہا کہ ایکسٹینشن دے دو ان کو. نہیں صدر کے پاس 2 ملاقاتیں کی انہوں نے، منتیں کر کے ملاقاتیں کی. آپ کو نہیں پتا باجوہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے خلاف عمران خان نے کوئی بات نہیں کی؟ آپ ثابت کریں کہ کوئی بات نہیں کی. وہ یار جو آپ میر صادق میر جعفر کہہ رہے ہیں تو اور کیا ہے؟ اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جنرل ریٹائرڈ فیض کی منتیں کر کے 2 ملاقاتیں کیوں کی اس وقت کے چیف سے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جنرل باجوہ کا کوئی کردار نہیں ہے اس حکومت کو گرانے کے اندر. عمران خان کے شو میں بیٹھ کے کیوں کہا ایکسٹینشن دے دو؟ ہی از ناٹ فیئر نا. اس کو بھی مطلب جو اس کے خلاف ہے وہ برا ہے. نہیں آپ دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. اگر محسن نقوی چیف منسٹر نہ ہوتا، آپ کنفیوز کر رہے ہیں اپنے سر. آپ اس کو کلیئر کریں کیا مطلب کیا پوائنٹ؟ آپ کنفیوز کر رہے ہیں. ایک ہے عمران خان کا کمزور کمپرومائزنگ کریکٹر. آپ کمزور کمپرومائزنگ کریکٹر کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں ایک ادر ہسٹوریکل فیکٹ کے ساتھ جو فیکٹ ہو سکتا ہے. آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں، 2 مختلف چیزیں. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک کمزور کردار کے مالک ہے، ہاں. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں جنرل باجوہ کا کردار نہیں ہے تو وہ غلط. نہیں آپ نے کمزور کردار تو ہوا نا سر. محسن نقوی وزیر اعلیٰ بنا، برا لگ گیا. باجوہ چلا گیا، برا لگنا شروع ہو گیا. یار آپ عجیب بات کر رہے ہیں. ایک پروسیس کے اندر 20 لوگ موجود ہیں. یہ 10 مہینے پہلے کی بات ہے. 10 مہینے کے بعد اگر اسی پروسیس میں بیٹھا ہوا ایک شخص چیف منسٹر بن جائے نگران، تو آپ تبھی اس کے بارے میں بات کریں گے نا. بھائی جب نام الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے تھے، ان کو چاہیے تھا یا اس سے پہلے کنسنس کر لیتے یا کورٹ چلے جاتے. انہوں نے اپوز کر دیا نا، وہ کورٹ چلے گئے بعد میں گئے نا سر. جدو الیکشن کمیشن ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اگر الیکشن کمیشن یو کین ناٹ گو ٹو دا کورٹ. انہوں نے اپنے نام دیے نا. انہوں نے محسن نقوی کو ایکسپٹ کیا، انہوں نے اپنے نام دیے. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا بریک، انہوں نے اپنے نام دیے. بریک لے لو.
वेलकम बैक यशवीन मैम। जैसे IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है इस मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए, वैसे ही इलेक्शन भी तकरीबन नागुज़ीर हो चुके हैं फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। अब उसके सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खासतौर पर पंजाब में जब से अदालत ने कहा भाई 90 रोज़ में इलेक्शन कराने आपने, साथ ही गवर्नर साहब कहते हैं कि मुझे आइन की तशरीह कर दें, मतलब आइनी सरबराह कहता है कि मैनू आइन की तशरीह की ज़रूरत है। तो थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर ना हुए तो खान साहब की पॉपुलैरिटी, खान साहब का पॉलिटिकल प्रेशर, ये सारा किस सिमत ले जाएगा इस सारे मामलात को? इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक करती हूँ। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो कुछ इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ अपने कंसर्न सामने रखे हैं जी, कि उन्होंने जो माली रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हवाले से बात की है, जो जवाब आया है उनको उन्होंने उसकी भी वजाहत कर दी है। फिर सिक्योरिटी का जो मामला है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से किसी किस्म की रियासती ड्यूटी के लिए जो है वो सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती, वो वाला कंसर्न भी इलेक्शन कमीशन ने रेज किया है। तो वो फिलहाल इलेक्शन कमीशन इस तरह के मामलात को सामने लेकर आ रहा है कि इंतजामी तौर पर लॉजिस्टिकली क्यों मुमकिन नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के लिए फौरी तौर पर इंतखाबात का जो अमल है उसको आगे लेके जाना। अब करते हैं बात हुकूमत की अगर बात करें, जो मरकज में इस वक्त हुकूमत है, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना जी कि इनको सूट नहीं करता कि अभी इलेक्शन हो जाए, एंड आई थिंक राइटली सो। इस हुकूमत को सूट नहीं करता कि इलेक्शन अभी हो जाए। इस वक्त जो माली सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, एक आम आदमी की जो सूरत हाल है, आप प्योरली उनको एक पोलिटिकल पार्टी रखकर सामने अगर एनालिसिस करें तो किसी भी सियासी जमात को ये हालात उसके लिए साजगार नहीं होंगे कि वो इस सूरत हाल में अवाम के पास चली जाए मुस्तकबिल का फैसला करवाने के लिए। नेचुरली उनको पता है कि उसका क्या नतीजा निकल सकता है या निकलेगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं खान साहब की, अगेन राइटली सो, कि वो पुश कर रहे हैं कि इंतखाबात हो जाए। उनको ये लगता है कि वो इस वक्त एक मकबूलियत की वेव है जिसको राइड कर रहे हैं, और वो मकबूलियत की उस वेव को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं वो करना चाहेंगे। तो उनकी ये ख्वाहिश, लेकिन अगेन हम जो बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना खान साहब की तर्ज सियासत के ऊपर, यहाँ में उनको लगता है कि वो मकबूल हैं, एक्चुअली है नहीं। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि मुझे उनको लगता है कि उनकी एक मकबूलियत है। चले ये भी अगेन डिबेटेबल है, इस पे हम फिर डिबेट कर लेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि खान साहब की तर्ज सियासत पे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैं अगेन ये समझना चाहती हूँ कि कैसी सियासी जमात है और कैसे सियासतदान है और कैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। कौमी असेंबली में उनके साथ बैठे हुए लोग उनको कहते रहे कि आप मुसाफी होकर असेंबली छोड़ के मत जाएं, असेंबली से वो चल दिए, निकल पड़े। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि वो किसी तरीके से वापस जाने की एक सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं कि किसी तरह कौमी असेंबली का रास्ता खुल जाए। उसकी मल्टीपल जो है वो रीजंस और फैक्टर्स वो बताते हैं कि क्यों वापस जाना जरूरी है। फिर अब बात कर ले सूबों की, 2 सूबों में आपकी हुकूमत थी। अच्छा, और ये सारा कुछ हुकूमतें छोड़ी, कौमी असेंबली छोड़ी, उस सिनेरियो के अंदर जहां पे खान साहब खुद ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन का सरबराह एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता, पाकिस्तान का सबसे खराब तरीन इंसान अगर कोई है तो इलेक्शन कमीशन को हेड कर रहा है। इस वक्त मरकज में उन लोगों की हुकूमत है जो चोर है, डाकू है, मैंडेट चोरी करेंगे हम लोगों का। बट मैम देखें, इस्तीफों से और असेंबलियां डिसॉल्व करने से खान साहब ने मेरे ख्याल में तारीख का बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर इस वक्त बिल्ड किया है, जो कि हुकूमत पे है और नजर आ रहा है। आप पता नहीं किसको पॉलिटिकल प्रेशर कहते हैं। खान साहब के बकौल ये अपनी मर्जी का केयर टेकर सेटअप लेकर आएंगे, खान साहब के बकौल ये इलेक्शंस नहीं टाइम पे होने देंगे, खान साहब के बकौल ये हर चीज को लंबा लटकाएंगे, खान साहब के बकौल इलेक्शन कमीशन का जो सरबराह है वो कभी भी मामलात उनके फेवर में ये शफाफियत के साथ नहीं होने देगा। इस पूरे सिनेरियो के अंदर मैं खान साहब की एक एक बात को मान जाऊं तो मुझे कोई अक्लमंद इंसान आके ये कह दे कि अगर आपको ये सारे ग्राउंड फैक्टर्स और रियलिटीज नजर आ रही हो और आप जो है वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं तो फिर आप क्या तवक्कुल? वेरी राइट। अब नताइज जो आएंगे, आपसे एक जुमला कह दूं, इस चीज के लिए भी इंतजार रहिए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इस साल का इख्तिताम दोबारा धरनों पे, लॉन्ग मार्चेस पे, प्रोटेस्ट पे और पॉलिटिकल कियोस्क पे होगा। खान साहब ने आइदर वे खुश नहीं। वेरी राइट चीमा साहब, ये बात तो डिबेटेबल है कि इलेक्शन वक्त में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों का मानना है, एक परसेप्शन ये भी है कि खान साहब के इन एक्ट्स ने, असेंबली डिसॉल्व करने ने और इस्तीफे देने के अमल ने बैक फुट पे डाल दिया है, डिफेंसिव कर दिया है हुकूमत ने, वक्त को एक परेशानी में डाल दिया जो ऑलरेडी माशी बहरान में है, वो सियासी बहरान का भी सामना कर रही है। सर देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें सच्चाई है। देखिए, इमरान खान ने इस मुआशी बहरान पैदा करने में इमरान खान का भी किरदार है, क्योंकि जितनी वो ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, निजाम उतना ज्यादा मफलूज होता है। अब हुकूमत तो परेशान होगी, क्योंकि हुकूमत को अगर लेट से हुकूमत को और जनरली इस्टेब्लिशमेंट को सबको ये पता है कि इमरान खान को ये जो इलेक्शंस करवाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, वो कोई इसमें से निकालना तो नहीं चाहते। वो ये बताना शायद चाहते होंगे कि मैं अभी, क्योंकि मैं हाइट ऑफ अपनी पॉपुलैरिटी पे हूँ, मैं एक मैक्सिमम पॉलिटिकल गेन हासिल कर लूंगा, और जो जनरल इलेक्शंस होंगे अगर उसमें ये कोई धांधली या इस तरह की चीजें या इलेक्टरल मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह इमरान खान के दौर में एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ मिलकर सारा कुछ किया था,
اگر اس طرح کا کیس دہرایا جائے گا تو میں کہوں گا دیکھو پہلے 6 مہینے پہلے تو میں اتنا پاپولر تھا، اب میں مرکز میں اپنی حکومت کیسے نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس چیز کا عمران خان صاحب کو بھی خوف ہے کہ مجھے مرکز میں یہ حکومت نہیں بنانے دیں گے، اور عمران خان اسی لیے یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. لیکن عدالتیں ہوں یا باقی لوگ ہوں، عمران خان جو کر رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، وہ کہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اور میرا خیال ہے سیاست کا جواب سیاست سے ہی دینا چاہیے، وہ کوئی بھی طریقہ کار ہو. اور پہلے ادھر وہ تو نہیں دے پا رہے نا چیمہ صاحب، ایک نیریٹو تو بلٹ ہو نہیں سکا. یہ 13-14 جماعتوں سے ان کو تو سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھ جانا چاہیے کہ ایک شخص ہے اکیلا اور یہ سارا ٹبر اکٹھا ہو گیا اور جواب نہیں دے پا رہا. دیکھیں وہ ایک اور بات ڈیبیٹیبل ہے کہ مریم کیا کر سکتی ہیں، بلاول کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں بلاول کو کرنا ہے سر 10 مہینے تو لانگ کرنا ہوگی، اگلے سال کرنا. بلاول تو they are failed. دیکھیں at least we should accept it. بلاول تو انٹرنیشنل ٹرپس پہ ہوتے ہیں. میں تھوڑی سی سن لینا. دیکھیں عدنان صاحب، بلاول انٹرنیشنل ٹرپس پہ ہوتے ہیں. ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم آنے دیں. یہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ شہباز شریف پہ تنقید کرنی ہے، اور شہباز شریف جو ہے ان کو پتا ہے کہ میں تو کیئر ٹیکر ہوں، اصل تو پاور نواز شریف اور مریم کے پاس ہے. اور مریم جو ہے اس کو پتا ہے کہ میرے کیس لگے ہوئے ہیں، تو میں نے اس طرح تنقید بھی نہیں کرنی. الٹیمیٹ تنقید تو باجوہ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ ہونی ہے. اس کے لیے ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ججز پہ جو ریٹائرڈ جو انوالو تھے بہت ساری چیزوں میں. سو نظام جو ہے ابھی کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور تیز ہوگا، اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے پتہ نہیں. لیکن الیکشنز جو ہے وہ میرا خیال ہے ہر 2 سوال ہیں، پارلیمنٹ ٹائم کم ہے امیر عباس صاحب آپ کے لیے، اور دونوں پہ ذرا آپ نے باری باری جواب دینا. کویسچن پیپر نہیں حل کرتے سوال ایگزام میں. کویسچن نمبر 1، کویسچن نمبر 2. کویسچن نمبر 1، خان صاحب 3.5 سال اس ملک کے وزیر اعظم رہے، 10 مہینے وہ اپنی کارکردگی پہ بات نہیں کر سکے، تو یہ بھی ایک شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے. ان کے لیے تو نہیں ہوگا بطور پاکستانی، ہمارے لیے. دوسرا سوال، خان صاحب باجوہ صاحب کے بارے میں سچ بولتے ہیں یا جھوٹ؟ اگر سچ بولتے ہیں تو اس کے لیے عدالتوں کا رخ کیوں نہیں کرتے، ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں ان دونوں سوالوں سے، تو جو چیمہ صاحب کہہ رہے تھے میں اس پہ یہ تیسرا سوال ہوگا، ایک تیسرا سوال کر لیں. میں اس پہ معذرت سے اختلاف کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب سیاست کر رہے ہیں تو سیاست کا جواب سیاست سے دینا چاہیے. خان صاحب اپوزیشن میں ہیں، کوئی شک ہے؟ سڑکوں میں اپوزیشن میں نا، آئی مین اپوزیشن کی پارٹی ہے نا، گورنمنٹ کی پارٹی تو نہیں ہے. کیا پوری دنیا میں اپوزیشن کی جماعتیں احتجاج نہیں کرتی جب وہ اپوزیشن کے دوران رہتی ہیں؟ کرتی. ابھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، لائیو پروگرام جا رہا ہے، فرانس کے اندر 10 لاکھ لوگ سڑکوں پر ہیں. اسپین میں بھی ہے سر 10 لاکھ لوگ. رائٹ، ایسا ہی ہے. 8 ٹریفک کنٹرولرز ان کے ساتھ مل رہے ہیں، ریلوے ورکرز ان کے ساتھ مل گئے، جام کر رہے ہیں پورے فرانس کو. سیاست ہو رہی بھائی. عجیب ڈیموکریسی میں رائٹ ٹو پروٹیسٹ. اگر آپ چاہتے ہیں ایک ایسی اپوزیشن جو سن ہو کر پڑی دفن ہو جائے گی، جا کے آپ آمریت بنا دیں گے اس جمہوریت کو. جس اپوزیشن، جس جمہوریت کا 2 انٹیگرل جزو ہوتے ہیں، ایک حکومت ایک اپوزیشن. جس جمہوریت میں غیر فعال اپوزیشن ہو وہ ایک ایسے جسم کی مانند ہے جس کا آدھا جسم کاٹ دیں، ایک بازو کاٹ دیں، ایک آنکھ سے اس کو کانا کر. فعال وہ خود ہوئی ہے نا سر، وہ آپ میں پھانسی لگ گیا ہے. تجھے کہتے نہیں وہ تو بندے نا کہ نہیں، آپ بھائی آپ بات کو یہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اگر وہ اسمبلی میں بھی ہوتے تو وہ حکومت سے تو نکل گئے تھے نا. حکومت تو شہباز شریف کی بن گئی تھی نا، تو بھی تھے تو وہ اپوزیشن. ڈیموکریسی دے کے تسی یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بھائی اگر وہ فلور کے اندر ہوتے تو احتجاج، بات احتجاج کی ہو رہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. غلط کیا نا یہ. کتابی بھائی کتابی باتیں مت کریں نا، کتابی باتیں مت کریں نا. کیا کر لیتا اسمبلی میں بیٹھ کے وہ، کوئی بھی اپوزیشن میں ہو. جب یہ پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی، یہ روک سکتی تھی حکومت کی قانون سازی کو، یہ روک سکتی تھی حکومت کی اقدامات کو. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بجائے اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے اسمبلی میں، وہ رول صرف یہ پلے نہیں کر رہے نہیں کر رہے، لیکن وہ رول ایفیکٹو رول نہیں ہوتا نا بھائی. وہ رول بھی احتجاج. سر نیب کی قوانین سارے ترمیم نہیں روک سکتے تھے، نہیں روک سکتے سر. کہیں ریزسٹنس نہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں، زیرو. یار کتابی بات، آپ کتابی بات بھی غلط کر رہے ہیں. اسمبلی میں ڈیزالو کر دیں، آپ کہنے استعفیٰ دے کے چلے جائیں. سڑکیں حل. یار عدنان آپ اس وقت لائیو جا رہے ہیں، اقلیت میں بیٹھ کے آپ قانون سازی روک سکتے ہیں؟ But you can be the process not out. کیا پروسیس؟ واک آؤٹ کر سکتے. تو اچھا واک آؤٹ، روک قانون سازی روک تو نہیں سکتی نا یار. پلیز لوگوں کو گمراہ مت کریں، ایجوکیٹ کریں انہیں یار. جو تنقید بنتی ہے تنقید کریں. اب میں آپ کے اگلے سوال کے اوپر آپ دیکھیں نا، جو تنقید بنتی ہے عمران خان پر وہ کریں. خدا کے لیے اپوزیشن آج کل کو یہ اپوزیشن میں ہوں گے. وقت تبدیل ہوتا ہے.
फिर ये बात जब निकलेंगे तो आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। आप क्या जमहूरियत का अलम उठा के आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफे देके और डिसॉल्व करके ठीक है, ये कौन सा झंडा आपने उठाया जमहूरियत का यार? तो ये आइन में नहीं लिखा हुआ कि चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर सकता है? आइन में नहीं लिखा हुआ। यशविन क्या कह नहीं, अदनान, आइन में नहीं लिखा हुआ कि चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। लिखा हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो वो सभा फाड़ दे फिर। तो ठीक है, खिलाफ तो सही हुआ। इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना आईनी तरीका है। कौन कह रहा है वो खैर आईनी तरीका? इतनी बड़ी डिबेट तरीका ना आपने मोहसिन नकवी पे फर्द जुर्म आयद कर दिया। नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इटसेल्फ वो आईनी तरीका है। उस आईनी तरीके के पीछे आपने कोई गलत हो रहा है। 30 सेकंड यशविन मैम, 30 सेकंड दे रहा हूं। नहीं, जो अमीर ने अभी लॉजिक पेश किया माजरत के साथ, उस हिसाब से तो फिर ये हम कहना चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन में बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं होती, कानून साजी ऑपोजिशन नहीं करवा सकती। नहीं, मैंने ये लॉजिक नहीं दी है। मैंने अदनान ने कहा कि वो रोक सकते थे, तो मैंने कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं। आप रोक नहीं सकते ऑपोजिशन में होते हुए, आप रेजिस्ट कर सकते नहीं सकते, लेकिन ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना होती है किसी भी यार। ऑपोजिशन को एहतजाज का राइट दे नहीं रहे आप। तो खान साहब को, और असेंबली में आप कह रहे हैं कि वो उसको बड़ा, असेंबली में ऑपोजिशन को आप तुरम खान बना रहे हैं। सड़कों पे आती है तो आप कह रहे हैं बाहर क्यों निकलता है घर से? और आपने जो लॉजिक दिया कि उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आईनी तरीके से लाया गया था, लेकिन पीछे तरीकाकार गलत था। ये बिल्कुल उसी के बराबर है कि 2018 में खान साहब की इलेक्शन जो कराई गई थी वो जमहूरी तरीकेकार से कराई गई थी, लेकिन जो वोटिंग का अमल था उसको जमहूरी तरीके से पूरा नहीं होने दिया गया। राइट, इसी पे आ जाए यशविन, इसी पे आ जाए लाया भी तो ऐसे ही यशविन, इसी पर आ जाए कमर जावेद बाजवा यशविन, इसी पर आ जाए। 10 महीने से निकालने में यशविन 10 महीने से पीडीएम की हुकूमत है। आज शहबाज शरीफ साहब से कहे, ऐलान कर दे कि मैं 2018 के इलेक्शन की इंक्वायरी करवा रहा हूं कि इमरान खान कैसे जीता। मैं सबसे बड़ा सपोर्टर हूं। इस पर आएगा उधर नहीं आएंगे। देखें, अमीर भाई थेरेटिकली बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखें पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप का कमाल यह है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जनरेट करे। वो पार्लियामेंट को मौजूद रख के, इमरान खान असेंबलियों से बाहर जाके जमहूरियत को सर्व नहीं किया। उन्होंने 10 महीनों में मुल्क का जो कंगाल किया। इमरान खान नहीं कर रहा तो आप क्या कर रहे हैं? शेख रशीद को ठोक दो, शहबाज गिल को ठोक दो, आजम समाती को, तो दोनों तरफ से नहीं हो रहा ना।